السلام علیکم۔ میں ہوں طاہرہ آپ کے ساتھ، اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج اب تو خیر اگلا دن شروع ہونے والا ہے یہاں پر یو کے میں بھی، اور پاکستان میں تو تقریباً 4-5 کا ٹائم ہوگا، اور صبح شروع ہونے والی ہے، بلکہ شروع ہو چکی ہوگی۔ اور آج کا دن بہت اہم ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سینٹ کے الیکشن ہے پاکستان میں، اور 2-3 دن سے، بلکہ کافی عرصے سے، کافی پچھلے 2-3 ہفتوں سے کافی افراتفری رہی ہے، کافی ہلچل رہی ہے، اور مثبت منفی ہر طرح کی خبریں بھی آتی رہی ہیں، اور مگر آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا، بہت اہم دن تھا۔ اور آج خاص طور سے جو ایک ویڈیو آئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کے حوالے سے، جس میں وہ کچھ ایم پی ایز ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ووٹوں کے سلسلے میں اپنی قیمتی جو ہے، جو انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، کیونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، بلکہ اسی دشت کی سیاحی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت عرصے تک حکومت میں رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پارٹیز جو ہیں یہ 2-3، اور ویڈیوز کے حوالے سے ان لوگوں کا جو ماضی مستقبل لگتا ہے کافی شاندار، کافی تابناک ہے۔ ویڈیو بنانے میں یہ لوگ ید طولہ رکھتے ہیں، اور ان کی پارٹی کی جو ایک اور پارٹی ہے اس کی ہیڈ جو ہے، بزوں میں خود وہ ہیڈ بنی ہوئی ہے۔ ان کے ابا، کیونکہ ان کو پاکستان میں انہوں نے کوئی ہاسپٹل نہیں بنوایا تھا، ان کو جانا پڑتا ہے بار بار اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے، تو وہ یہاں پر البتہ ان کی نائب بنی ہوئی ہے، اور وہ تمام کام بحسن خوبی انجام دے رہی ہیں جو کہ ان کے والد بھی دیا کرتے تھے، اور ویڈیو بنانے میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ مختلف قسم کے معاملات میں وہ ویڈیوز کی دھمکیاں بھی دیا کرتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی ان کو فوٹوگرافی اور اس قسم کے معاملات سے کافی شغف رہا ہے ان سب لوگوں کو۔ یہ جو ویڈیو آئی ہے، اس کے اندر جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بہت ساری ہدایات دے رہے ہیں، اور بہت کام کر رہے ہیں، اور کچھ گھوڑے اور خچر وغیرہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے، آج بھی سارا دن پیسہ چلتا رہا ہے، بیگز چلتے رہے ہیں، موبائل فون بہت ایکٹیو رہے ہیں، اور گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو کافی کچھ آتا ہے، وہ فولڈ کرنے، پیپر فولڈ کیسے کرنا ہے، بیلٹ پیپر، اور وہ کس چیز کی علامت ہوگا، اگر آپ پتنگ کی طرح سے اس کو فولڈ کریں گے تو وہ کس چیز کی علامت ہوگا، یہ ان کے لیے تسلی بخش ہوگا، تاکہ وہ دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ کام کر گیا ہے۔ انہوں نے ووٹ خریدنا، ووٹ ضائع کرنا، ووٹ کو استعمال کرنا اپنے حق میں، لوگوں کو خریدنا، یہ سب کچھ انہوں نے بہت محنت انہوں نے کی ہے اس پر۔ ہمارا ایک آرٹیکل ہے آئین کا 171 اس کے تحت جو اس قسم کی جو حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں لوگ، ان کو جو ہے سزا مل سکتی ہے 3 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ۔ 5 لاکھ جرمانہ تو ان لوگوں کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ان کے ہاتھ کا میل ہے۔ اور جہاں تک قید ہے، یہ ہر قسم کے جرائم میں قید کو جو ہے نا جمہوریت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہی جمہوریت جس کا حسن جو ہے وہ پلاسٹک سرجریز ہوتے ہوتے ایک چڑیل کی طرح سے جو ہو چکی ہے جمہوریت، تو اب اس چڑیل کا حسن مزید نکھر نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ لوگ بضد ہیں کہ اس کو وہ جمہوریت کا حسن کہتے ہیں۔ اس گفتگو میں انہوں نے بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک خاص نمبر لکھیں گے بیلٹ پیپر پر، تو اس طرح سے ان کی نشاندہی ہوگی ان صاحب کی جن کو کے پیسے ملے ہیں اور جو کہ اپنا کام کریں گے۔ اسی قسم کی ایک اور آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، جس میں ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس میں مزید کچھ خریداریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ ایم پی ایز ایم این ایز کو جو ہے اغوا کرنے کی بھی کوشش کہیں ناکام بنا دی گئی، کہیں وہ کامیاب ہو گئی۔ تو یہ اس قسم کی حرکات کر کر کے یہ لوگ کافی منچ گئے ہیں، اور انہوں نے اس پہ کسی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور کتنا اچھی، جتنے اچھے ان کے والدین ہیں اتنی ہی ان کی اولادیں بھی انہی کے نقش و قدم پہ چل رہی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسا ظاہر ہے کہ مٹی اور پانی کی تاثیر جو ہوتی ہے، خون کی تاثیر، وہ کہیں نہ کہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے سارا دن آج، اس کے باوجود میں اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی پر امید ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ہے اپنے کام کر رہے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی اپنے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ادارے جو ہیں وہ انہوں نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، لیکن
انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. خدا کرے کہ انہوں نے نظر بھی رکھی ہوئی ہو اور وہ اس کے لیے کچھ روک تھام بھی کر رہے ہوں، جو یہ اس قسم کی جو حرکات ہیں، جو کرپشن، جو کہ بے ضابطگیاں اور جو کہ گھٹیا پن، اس سے بچاؤ کے لیے بھی وہ ضرور ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 6 کروڑ 8 کروڑ 20 کروڑ اور 98 کروڑ اتنا پیسہ جو ہے وہ مطلب چہرہ دیکھ کے چپیڑ مارنے والی بات ہے. وہ جیسی روح ویسے فرشتے والی بات ہے. تو یعنی یہ کہ فرشتے تو خیر بہت ایک اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت مخلوق ہیں، لیکن یہ محاورہ میں نے استعمال کیا ہے کہ وہ ایم این اے اور ایم پی اے کی قیمت جو ہے نا، اس کی ویلیو یا علاقے دیکھ کے لگاتے ہیں. آپ نے بھکاریوں کا جو نیٹ ورک ہے نا، یہ لوگ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. بھکاری بھی کہیں نہ کہیں ان کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. یہ بھکاری ہیں، یہ چور ہیں، جہاں مانگنا پڑ جائے یہ مانگ لیتے ہیں، جہاں ان کو چھیننا پڑ جائے چھین لیتے ہیں، جہاں ان کو چوری کرنی پڑ جائے چوری کر لیتے ہیں. یہ ہر قسم کے جرائم میں جو ہے طاق ہیں، ماہر ہیں. اور یہ شب خون مارنے جا رہے ہیں، خدا کرے کہ اس میں ناکام ہو. پاکستان میں ہمارے سیاستدانوں سے لے کے ہمارے علماء تک، ایک صاحب ڈیزل ہیں اور ایک صاحب کو میں کہوں گی کہ وہ بنارسی ٹھگ ہیں. ان کی ترچھی ٹوپی ہوتی ہے تھوڑی سی، تو وہ بابو بھولے بھالے نہیں ہیں. ترچھی ٹوپی والے بابو بھولے بھالے نہیں ہیں. وہ بظاہر وہ بہت ایک کہنا چاہیے کہ جماعت کے مذہبی جماعت نام اپنے ساتھ کو اسلام کا لگاتے ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی کام عملی طور پر پریکٹیکلی انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان جماعتوں نے، انہوں نے نہ اسلام کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے. البتہ انہوں نے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ جمع کیا ہوگا جو یہیں رہ جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان نے آج ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب کچھ میں نے اس کو لے کر آئے تھے عمران خان سے ملوانے کے لیے، اور اسد عمر صاحب کچھ ایم این اے ایم پی ایس کو لے کر آئے تھے کراچی سے جن کا تعلق تھا ملوانے کے لیے، اور عثمان بزدار صاحب وہ بھی لے کر آئے تھے. اور عمران خان سے بہت سارے جو ہے گلے شکوے بھی کیے گئے. خدا کرے کہ ان ملاقاتوں کے کوئی اچھے نتائج ہوں، کیونکہ عمران خان کی جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے جو ہے ان کو شکوک و شبہات رہتے ہیں، اور مختلف معاملات میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان جو ہے وہ کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں جو ایک طویل عرصے تک اس قسم کے کرپٹ لوگوں کے انڈر رہے ہیں، ان کے ماتحت رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جمع ہو چکے ہیں کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کے بارے میں کسی شک شبہش کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح سے کہ انہوں نے ڈسکا سیالکوٹ کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ بیچارہ سو نہیں پا رہا تھا. اب پتہ نہیں وہ کہاں جا کے سو گیا ہے، کیا کھا کے سو گیا ہے کہ اس کو یہ اتنا بڑا جو اسکینڈل ہے، اتنی چیختی چگھاڑتی ویڈیو جو آئی ہے اس کے بارے میں کہیں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی سوائے اس کے کہ نوٹس لے لیا گیا. یہ نوٹس لینا اور ہوتا ہے اور نوٹس پہ کچھ پھر کام کرنا وہ کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نوٹس لینے تک ہی معاملات رہتے ہیں، کمیٹیاں بن جاتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. پھر بھی ہم پر امید ہیں، میں اور آپ ہم سب پر امید ہیں. ایک اور بات میں آپ کو کہوں گی کہ یہ لوگ چونکہ پاکستان سے لوٹ کے بھاگتے ہیں، میں ہوں یہاں دیار غیر میں یہی پلان کر کے آئی ہوں کہ میں نے واپس اپنے ملک جانا ہے، اور یہاں میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں. پاکستان میں نے اپنا گھر بنایا ہے. ایک عام آدمی یہاں پہ جو مزدوریاں کرتا ہے نا، دبئی میں، سعودی عرب میں، مختلف ممالک میں یہ لوگ جو مزدور ہوتے ہیں اپنے گھروں کے لیے نکلتے ہیں، روزگار کے لیے نکلتے ہیں. وہ یہ کس لیے نکلتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک گھر بنائیں گے. کتنا فرق ہے عام آدمی میں اور ان لوگوں میں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ پاکستان سے لوٹ کے دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، ان حکومتوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لیے مراعات لیتے ہیں، ان سے پاکستان پہ حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں. ہم جیسے لوگ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی مٹی نصیب ہو. میری دعا ہے خدا کرے ان لوگوں کو پاکستان کی مٹی کبھی نصیب نہ ہو جو پاکستان کا برا کرتے ہیں، جو جس مٹی سے جن کا تعلق ہے اس مٹی کو ہی جو دغا دیتے ہیں اور اس کا حق، ان لوگوں کا حق چھین کر یہاں لے آتے ہیں. ہم عام آدمی سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو پہچانیں. آج کی رات بہت اہم ہے. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی تو خیر قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہے، یہ سینٹ کے الیکشن ہے.
یہ وہ الیکشن ہے جس میں ہم سب کے بارے میں پالیسیز، قانون سازیاں ہوتی ہیں سینٹ میں. خدا کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا کریں قومی اسمبلی کے الیکشن میں جو اس قابل ہوں کہ جو ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اپنے اہل خانہ کے مفادات کا تحفظ نہ کریں صرف، بلکہ اگر وہ ہمارے اس ملک کے مفادات کا تحفظ کریں گے، ان کے لیے قانون سازی کریں گے، تو یہ ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن ان کی ترجیحات کچھ مختلف ہوتی ہیں. بہرحال یہ رونا بہت عرصے سے ہم رو رہے ہیں. خدا کرے کہ کچھ اچھا ہو جائے. اپنی مذہبی جماعتوں کے جو علماء سو جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اور یہ راویز کے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کہا گیا ہے ان کے بارے میں. سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا. ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے. فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں. خلیفہ ہارون الرشید کا انہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، قاضی کا عہدہ دینا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ نے کہا اے خلیفہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کہا آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا یہ غلط بیانی کرنے والا شخص شرعی طور پر اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے قاضی کا عہدہ دیا جائے. یہ وہ لوگ تھے جو بے حد قدر و منزلت رکھتے تھے اسلام کی تاریخ میں، مگر ایسے عہدوں پر پہنچنے کے لیے جہاں بہت سارے کروڑوں لوگوں کا مستقبل جڑا ہو، وہاں پہنچنے سے پہلے لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں. قانون سازی کرنا اور حکومتیں کرنا یہ ایسے لوگوں کا وصف ہونا چاہیے جو اس لائق ہو، جو اس کام کو سنبھالنے کی، اس بوجھ کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہوں. ہمارے حکمرانوں میں جہاں تک عمران خان کی اپنی ذات کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمران خان ایک بہت مضبوط کردار کے آدمی ہیں. سیاست میں وہ جب سے آئے ہیں، جب سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈگر پہ ڈالا ہے، انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی جیب میں جو کھوٹے سکے ہیں وہ خود ہی ان کی جان چھوڑ دیں گے اور اچھے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان کے لیے جو لوگ مخلص ہیں، اسلام کے لیے جو مخلص ہیں، اللہ پاک ان کو غلبہ اور طاقت عطا کرے. اور جو لوگ پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں یا نقب لگاتے ہیں پاکستان کی دیواروں میں، خدا تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور بلکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی نیست و نابود کر دے. یہ ہماری ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو آپ کو اس وقت جو ہے کچھ اچھی امیدوں کی بات میں نے آپ کو بتایا نا، کہ جیسے کہ کہا بتایا میں نے کہ نظر رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، بس اللہ تعالیٰ بھی نظر رکھے پاکستان پر. آپ کو عباس تابش صاحب ہمارے ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی غزل پاکستان کے لیے لکھی ہے اور وہ بہت پیاری ہے. آج کی رات میں آپ سے وہ شیئر کروں گی. یہ رات بہت اہم ہے. یہاں ہم چونکہ دیار غیر میں ہیں، ہمارا دل وہیں اٹکا ہے اپنے پیارے پاکستان میں. اور آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آنے والا دن پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، آپ کے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا اور روشن مستقبل عطا کرے. آپ کو سناتی ہوں عباس تابش کا کلام پاکستان اور میں. وہ کہتے ہیں ایک ٹہنی پر پھولے پھلے ہیں پاکستان اور میں، ہر موسم میں ساتھ رہے ہیں پاکستان اور میں. کالی رات ہوا طوفانی مولا پار اتار، ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں پاکستان اور میں. غافل بھی نہیں رہنے دیتی خوف سمے کی رات، غافل بھی نہیں رہنے دیتی خوف سمے کی رات، باری باری سو لیتے ہیں پاکستان اور میں. اس کے سر پر باپ کی پگڑی میں ہوں نافرمان، اس کے سر پر باپ کی پگڑی میں ہوں نافرمان. ایک ہی شخص کے دو بیٹے ہیں پاکستان اور میں، اور ابھی کچھ وقت لگے گا تھکن اتارنے میں، اور ابھی کچھ وقت لگے گا تھکن اتارنے میں.
ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں پاکستان اور میں، اپنی مثال تو یوں ہے تابش جیسے دو مجذوب، اپنی مثال تو یوں ہے تابش جیسے دو مجذوب، اپنے آپ میں گم رہتے ہیں پاکستان اور میں۔ اور یہ شعر میں دوبارہ دہراؤں گی۔ کالی رات ہوا طوفانی مولا پار اتار، کالی رات ہوا طوفانی مولا پار اتار، ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں پاکستان اور میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور آپ سب کو، ہم سب کو ایک بہت اچھا دن، ایک بہت اچھی خبر سننے کو ملے انشاءاللہ۔ اپنا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے گفتگو میں کچھ اور اچھی خبریں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو مجھے طاہرہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے سارے ادارے جو پاکستان کے لیے مخلص ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو غلبہ اور طاقت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔